آئیے آج مصر چلتے ہیں اس کا پتہ ڈھونڈنے کے لیے، اس کی خبر معلوم کرنے کے لیے۔ آئیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ مصر چلیں، اور جس شہر میں آپ کو لے جا رہا ہوں مصر کا، اس شہر کا نام ہے اکسر۔ اکسر اس شہر کا نام ہے، اکسر۔ انگلش میں اس کو لکسور بھی کہتے ہیں، LUXOR، لکسور۔ عربی میں اس کو اکسر کہتے ہیں۔ آئیے وہاں چلتے ہیں، اور سن ہے 1898، جہاں آپ کو لے جا رہا ہوں 1898، 1898۔ اس کا مطلب ہے آج سے 126 سال پہلے کا ایک دن ہے۔ آپ کو لے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ 126 برس پہلے اکسر میں پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام اور بعد کے زمانوں تک جو مصر کے فرعین تھے، فرعون، ان کا تخت سلطنت تھا۔ یہ شہر قاہرہ نہیں تھا، قاہرہ آج کیپٹل ہے، بعد میں بنا۔ اس وقت پرانے یعنی قدیم مصر کا کیپٹل اقصر تھا۔ میں نے وہ شہر ویسے بھی دیکھا ہے۔ حسن بھائی نے جب PhD کمپلیٹ کی اور ان کو ڈگری ملنی تھی، تو میں اس وقت مصر میں تھا، تو ہم سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے سفر کیا ہم نے۔ طویل سفر تھا، ایسا سفر کہ پانی بھی پینے کے لیے ساتھ قاہرہ سے لے کے گئے تھے، کھانا پینا تو ساتھ لیا، مگر پانی بھی ساتھ لے کے، وضو کرنے کے لیے پانی بھی گاڑیوں میں رکھ کے لے گئے تھے۔ صحراؤں کا سفر تھا۔ خیر، اس سفر میں یہ شہر اکسر آیا، ایک رات ایک دن وہاں قیام کیا، اور وہ جو فرعین مصر کی جو جگہیں تھیں، ہسٹوریکل پلیس، ان کا وزٹ کیا۔ 1898 کا سال ہے۔ ایک شخص وہاں جاتا ہے، اس کا نام ہے وکٹر لور۔ وکٹر لور، لکھنے میں لوریٹ لکھتے ہیں، فرینچ ہے، فرانسیسی، مگر بولنے میں لور بولتے ہیں، ٹی سائلنٹ۔ وہ پہنچتا ہے اکسر شہر میں۔ اس کو، علاقے کو، بادشاہوں کی وادی کا نام دیا جاتا ہے، وادی ملوک، بادشاہوں کی وادی۔ اس میں زمین کی کھدائی کا عمل جاری تھا۔ زمین کی کھدائی کا عمل اس وقت سے جاری تھا، آلموسٹ 1799 سے۔ یہ بھی اب میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ 1799 یعنی 1800 سمجھ لیں، تو 1800 کا مطلب ہو گیا کہ 224 سال پہلے، 225 سال پہلے، جب نیپولین نے فتح کیا یا قبضہ کیا مصر پر، نیپولین نے، تو اس نے اکسر شہر کے اور اس وادی ملوک کے، جہاں پرانے فرعون تھے، بادشاہ تھے، تخت سلطنت تھا، اور وہ دفن ہو گئے تھے، مصریوں نے جہاں جہاں دفن کیے تھے، ان کے نقشے بنائے، ان کی قبروں کی دریافت شروع کی۔ یہ عمل پھر 1816 کی کچھ لوگ بھی کرتے رہے۔ 1816 میں لوگ جو زمینوں کو کھودتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، 1832 تک، پھر 1821 سے 1832 تک یہ عمل پھر جاری رہا۔ چلتے چلتے یہ پورے 100 سال کا عمل تھا۔ 100 سال، یعنی آپ 1800 سے لے کر 1898 تک، آلموسٹ 100 برس کے قریب گزر گئے تھے۔ وہ کھدائی کا عمل جاری تھا، تحقیقات جاری تھی، فرعون تلاش کیے جا رہے تھے، قبریں، اور ان کو سنبھالتے سنبھالتے اب آ گئے جو جہاں میں لے کے گیا ہوں آپ کو، یا لے جانا چاہ رہا ہوں 1898 میں۔ وکٹر لور اس کے ساتھ وہ پہنچ گیا، اور تلاش کرتے اور کھدائی کرتے کرتے اس کو ایک لاش ملی، ایک قبر میں ممی ملی، ممی فائڈ ایک لاش ملی۔ اس وکٹر لور نے 1898 میں اس لاش کو تلاش کیا،
بادشاہوں کی وادی میں، اور اس کو پھر قاہرہ منتقل کیا، جو موجودہ مصر کا کیپٹل ہے۔ جب قاہرہ منتقل کیا تو وہ 1898 سے 1907 تک وہیں رہی۔ اس کے بعد بھی وہیں ہے، آج تک وہیں ہے، مگر 8 جولائی 1907، ابھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لاش کس فرعون کی ہے۔ وہاں تو کئی فرعون تھے نا، اور سب کی ممیز بنتی تھی، دفن ہوتے تھے، کسی کو معلوم نہیں۔ تاریخ آ گئی 8 جولائی 1907۔ ایک اور سائنٹسٹ جو ممیز کا اسپیشلسٹ تھا اس فیلڈ کا، اس کا نام ہے ایلیٹ سمتھ۔ ایلیٹ سمتھ پہنچتا ہے 8 جولائی 1907، حکومتی کوششیں جاری ہیں تحقیقات کے لیے اس لاش کے اوپر ریسرچ۔ اس نے اس لاش کے جسم سے غلافوں کو اتارا، اور اس کے جسم کا جائزہ لیا۔ اس نے پھر 1912 میں ایک کتاب لکھی رائل ممیز کے نام سے، رائل ممیز۔ 1912 میں یہ کتاب چھپی۔ اس نے اس کتاب میں اس لاش کا پورا تذکرہ، تاریخ لکھی، اور بتایا کہ یہ بالکل تسلی بخش حالت میں سیف اور سیکیور تھی۔ اس کے بعد پھر اس لاش کو ضرورت فیل کی حکومت نے کہ اس پر تحقیقات کی جائے۔ اب میں جس شخص کا نام بتانے والا ہوں وہ ایک فرینچ سائنٹسٹ تھے، بڑے نامور فرینچ سائنٹسٹ۔ بیسیکلی وہ بہت بڑے ڈاکٹر اور سرجن تھے۔ ان کا نام تھا مورس، فرینچ لینگویج میں مورس بیوکائے کہتے ہیں، مگر انگلش میں آسانی کے لیے نام لوں گا مورس بیوکیل۔ انگلش میں اس کا تلفظ بنتا ہے مورس، ڈاکٹر مورس بیوکیل، جس کی تصویر اس وقت آپ کی اسکرین پر آ گئی ہے۔ یہ ایک فرینچ سرجن تھا، بہت بڑا نامور سائنٹسٹ۔ اس نے مصری گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دی جائے تاکہ ہم آ کے اس لاش کے جسم کا جائزہ لیں، اور جو ڈھکے ہوئے حصے ہیں ان کی پر تحقیقات کریں، اور مزید اس کے اوپر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس مورس بیوکیل، جو ڈاکٹر اور فرانس کی تاریخ کا چوٹی کا نامور بہت بڑا سرجن، بہت بڑا سائنٹسٹ، اس کو اجازت ملی جون 1975 میں، جون 1975 مصر کی گورنمنٹ نے اجازت دی، اور وہ خود اپنی اس کتاب میں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، وہ پوری دنیا میں اپنی اس کتاب کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے، یہ پوری دنیا میں۔ اور پچھلی صدی میں قرآن اور سائنس پر، اور اس کے ساتھ بائبل کو بھی ملا کر، مگر میجر قرآن اور سائنس تھا، اس پر کمپیریٹو اسٹڈی کی کے سبجیکٹ پر لکھی گئی اپنی نوعیت کی بڑی منفرد کتاب تھی، پہلی کتابوں میں سے، چند کتابوں میں سے، اور بڑی منفرد کتاب تھی۔ یہ خود اپنا حال لکھتے ہیں، خود۔ میں ان کی اسی کتاب کی روشنی میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں ان کی سٹوری، ان کی اپنی سٹیٹمنٹ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جون 1975 میں اجازت ملی، اور میں اقصر وادی میں پہنچا، اور یہ بھی اجازت لی کہ میں اس کے فوٹوز بھی بنا سکوں، تو اس کے فوٹوز بنانے کی اجازت ملی۔ یہ ممی، یعنی یہ لاش 3000 سال سے زیادہ مدت سے وہاں محفوظ تھی، اور وہ کہتا ہے کہ ایک سادہ سے شیشے کے کیس میں رکھی ہوئی تھی، 3000 سال سے زائد۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لاش آپ کو دکھا رہے ہیں اس فرعون کی۔ انہوں نے کہا جون 1975 میں کہ اس کی تحقیقات کریں،
تو اس کے سینے کے اندر کے حصے کی تحقیقات کی گئی. سینے کے اندر کے حصے، اس کے پیٹ کے اندر کے حصے کی تحقیقات کی گئی. پیٹ کے اندر کے حصے کی. ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی. وہ ان تحقیقات کے لیے ان کو فرانس پہ منتقل کیا گیا. پہلے انہوں نے وہاں تحقیقات کی، پھر بعد میں فرانس منتقل کرنا پڑا، کیونکہ اس کے لیے ایڈوانس مشینری، ریسرچ، کمپیوٹر، مائکروسکوپس اور بہت سارے لیبارٹریز کی ضرورت تھی. تو سینئرز، یہ مورس بیوکیل کی سربراہی میں وہ پوری کمیٹی کی سربراہی میں اس فرعون کی لاش پر تحقیقات کرنے کے لیے اس کو ایجپٹ سے، مصر سے منتقل کیا، فرینچ مونیومنٹ سینٹر میں، فرانس میں، پیرس میں منتقل کیا. بڑے بڑے نامور آرکیالوجسٹ وہاں تھے، سرجنز تھے، اناٹومسٹ تھے. انہوں نے اس ممی کی، یعنی اس لاش کی جو پریزرو کی ہوئی تھی، اس پر تحقیقات کا عمل شروع کر دی. تحقیقات کرتے کرتے یہ وہ فرعون ہے جس کی تصویر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جس پر تحقیقات ہو رہی ہیں. اب تحقیقات کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچا. یہاں سے وہ بات اب پتا کیوں لے کے گیا ہوں اکثر آپ کو اس وادی میں، کیوں پوری سٹوری اس لاش کی اور مورس بیوکیل کی آپ کو سنا رہا ہوں. ہم اس پتے تک پہنچ رہے ہیں، خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں، اور پتہ کہاں ہے اور کیا ہے خدا کا، اس تک پہنچ رہے ہیں. ڈاکٹر مورس بیوکائل وہ بیان کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تحقیقات ہوتی رہی. انہوں نے اس کے فوٹوگراف بنائے 1975 میں ہی. کہتے ہیں شاندار قسم کی ریڈیو گرافک سٹڈی کی. ان کے ساتھ اور ڈاکٹرز بھی تھے، ان کے نام لکھتے ہیں، وہ فلاں 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 ڈاکٹر. اس کے پیٹ کو سٹڈی کرنے والے ابڈومن کے پیٹ کے ماہرین تھے. اس کے سینے اور لنگز کو سٹڈی کرنے والے سینے اور لنگز کے پھیپھڑوں کے ماہرین تھے. جسم کے جس جس حصے کی تحقیقات ہو رہی تھی اسی کے ماہر سائنسدان، سرجن اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود تھے. اینڈوسکوپی کی جا رہی تھی، اس کی اینڈوسکوپی کی، اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کے اوپر اپلائی کر رہے تھے. پھر اس کے فوٹوگراف بنائے اور جدید تحقیقی ذرائع کے مطابق اس کی اور تفصیلات معلوم کی. یہاں آ کر اس نقطے پر جس پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا، جہاں آ کر ڈاکٹر مورس بیوکیل چکرا گئے، یہاں سے پتہ ملنا شروع ہو رہا ہے رب ذوالجلال کا. چکرا گئے. تحقیقات کے دوران وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب پیج 240، یہ انگلش کی کتاب ہے، دوبارہ دکھا رہا ہوں، بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. اس کے صفحہ 40 پر وہ خود لکھتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے دنیا میں. ایک نتیجے پر وہ پہنچ گیا ساری تحقیقات کر کے کہ یہ شخص، یہ فرعون جس کی لاش کی ہم نے تحقیقات مکمل کی 1975 میں، اس نے کہا کہ اس کی ڈیتھ سمندر میں غرق ہونے سے ہوئی تھی. اس کی موت سمندر کے اندر واقع ہوئی تھی. اب فرعونوں کی تاریخ میں جو پرانا لٹریچر تھا، جو کچھ اس میں درج تھا، اس کی روشنی میں یہ کچھ معلومات ان کو تھی، کچھ نہیں تھی، مگر یہ طے ہو گیا کہ اس لاش کی ڈیتھ جو ہے وہ سمندر میں ڈوب کر غرق ہو کے ہوئی ہے. ایک دوسرا سبب اس نے کہا، یہ میں کہتا ہے موسٹ پروبیبلی ڈائیڈ فرام ایدر فرام ڈراؤننگ اور فرام ویری وائلنٹ شاکس preceding the moment when he was drowned or both at once. کہتا یہ بھی امکان ہے کہ جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تو ڈوبنے سے پہلے سمندر میں بڑا طغیانی تھی، لہریں بڑی وائلنٹ، زوردار، شدید لہریں تھیں. انہوں نے ہچکولے دے دے کے اس کو مارا اور اسی کیفیت میں مر گیا. یہ دونوں سبب بنے، یعنی سمندر میں غرق ہو کے یہ مرا، اور ساتھ غرق ہونے کے سمندر کی بڑی تیز
تند اور شدید موجوں سے ہچکولے کھا کھا کے یہ مرا، مگر سمندر میں غرق ہو۔ جب تحقیقات نے جو کچھ اندر ریسرچ کی، اس نے بتا دیا کہ ڈیتھ اس کی سمندر کے اندر ہوئی، غرق ہوا۔ اب اس نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ کہتا ہے کہ اگر سمندر میں غرق ہوا تو یہ لاش باہر کیسے آ گئی، اس کو ممی فائی کیسے کر دیا، محفوظ کیسے ہو گئی، قبر میں کیسے دفن ہے؟ اگر اتنا تند و تیز سمندر کی موجوں میں اس لاش کو اتنا سختی کے ساتھ وائلنٹلی مار دیا انہوں نے اور غرق ہو گیا، تو یہ لاش مصریوں کے ہاتھ میں کیسے لگ گئی اور آج ہمارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ اس چیز نے اسے حیران کر دیا۔ وہ کہتا ہے کس طرح یہ لاش غرق ہونے کے بعد بچ کے باہر آ گئی؟ وہ یہ بار بار سوال کرتا تھا کہ سمندر میں غرق ہو گئی، اس طرح اس کی ڈیتھ ہوئی، تو یہ باہر کیسے آ گئی لاش، محفوظ کیسے کر لی گئی؟ اس سوال کے اندر وہ کھو گیا، گم ہو گیا، بار بار یہ پوچھتا تھا۔ اچانک اس کے ایک کولیگ نے، جو سرجن تھا، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، اس نے اس کے کان میں کہا کہ چھوڑو بھائی، اس بحث میں اتنا نہ پڑھو۔ اس نے کہا کیوں، یہ تو مین کنسرن ہے میرا۔ اس نے کہا اس چیز میں اتنا نہ پڑھے کہ مسلمان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ خود پریکٹسنگ کرسچن تھا، مسیحی تھا، ڈاکٹر مورس ڈیوکیل خود، آف کورس باقی فرینچ سرجن بھی اسی طرح تھے۔ تو وہ کہتے ہیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا اس بحث میں چکر میں زیادہ نہ پڑو، چھوڑ دو اس موضوع کو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں ہے تو مسلمانوں کی کتاب کو یہ بات کس نے بتائی؟ مسلمانوں کی کتاب یعنی قرآن تک یہ بات کیسے پہنچی؟ اس نے کہا میں تو اور پریشان ہو گیا۔ جب اس نے اس کے اوپر مزید اظہار کیا تعجب کا، تو پھر اس کے ایک اور سرجن نے آہستہ سے اس کے کہا، اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن، اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ چونک اٹھا، اس کی رات بھر کی نیند ختم ہو گئی، ساری رات جاگتا رہا، ساری رات، اور سوچتا رہا، اور یہ کہتا ہے مسلمانوں کے قرآن کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کیونکہ لاش تو 1898 میں دریافت ہوئی، یہاں پتہ مل رہا ہے اس رب کا، اس کی خبر مل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لاش برآمد تو ہوئی ہے 1898 میں۔ اب ہسٹری میں، اس ہسٹری میں کوئی اختلاف، تضاد، مسٹیک یا ایرر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے برآمد تو ہوئی ہے یہ لاش، یہ ممی 1898 میں، اور اس کے بعد 1975 میں اب یہ منتقل ہوئی ہے پیرس میری ریکویسٹ پر، پہلے وہاں ریسرچ کی پھر یہاں لے آئے، اور ہم اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں پیرس کے اندر، فرانس میں، پوری ریسرچ کمپلیٹ کر کے کہ اس کی ڈیتھ سمندر میں غرق ہونے سے ہوئی تھی، غرق ہو گیا تھا سمندر میں۔ جب سمندر میں غرق ہو گیا تو سمندر سے بچ کے لاش کے باہر آ جانے اور محفوظ ہو جانے کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس کا کہیں بیان ہی نہیں ہے، اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ پوچھتا تھا کہ مسلمانوں کے قرآن میں اگر یہ ہے، وہ پہلے یقین نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا یہ ایسے گپ ہے، ایسے دعویٰ کیا ہوگا، ممکن نہیں۔ مسلمانوں کی کتاب کو کس نے بتا دیا؟ وہ کہتا ہے مجھے آج پتا چلا، مجھے آج 1975 میں پتا چلا کہ یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اپنا لشکر لے کے جا رہا تھا، کیونکہ کوئی اور فرعون تو سمندر میں غرق نہیں ہوا۔ تاریخ میں ایک بات تو ثابت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے گیا اور بحر کلزم میں داخل ہو گیا اور وہیں غرق ہو گیا۔ وہ کہتا ہمارے نالج میں تو یہ ہے کہ یہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کی لاش آج ہمارے ہاتھ میں کیسے پہنچ گئی، محفوظ کیسے ہو گیا، اس کی ممی کیسے بن گئی؟ اس نے کہا یہ گیپ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی کتاب میں یعنی قرآن میں یہ لکھا ہو۔ اس نے کہا اس کا نالج ہی کسی کو نہیں تھا۔ یہاں پر آ کے وہ اڑ گیا،
اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا میٹر ہے، تورات لے آؤ۔ اس نے بائبل منگوائی، دوبارہ میں اس کو غور سے پڑھوں۔ جب بائبل لی، اب میری یہ بائبل میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں، اوریجنل۔ یہ بائبل میرے ہاتھ میں ہے۔ بائبل کا ایک کتاب ہے خروج، ایکزوڈس، جیسے ایگزٹ ہوتا ہے، ایکزوڈس یعنی جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور فرعون نے ان کے پیچھے تعاقب کیا، تو اس کے اوپر ایک چیپٹر ہے بائبل کا۔ یہ جو بائبل کے اندر بک ہے ایکزوڈس، اس کتاب ایکزوڈس کا چیپٹر ہے 14، خروج کتاب کا چیپٹر ہے 14۔ اس نے کھولا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور وہ تذکرہ سارا تورات میں موجود ہے۔ پہلے اس نے اس سے پہلے انجیل کھولی، گوسپل جو بائبل کا جدید حصہ ہے، تو انجیل خاموش ہے۔ انجیل کچھ نہیں بتاتی، چاروں کی چاروں انجیلیں، چار انجیلیں اناجیل اربع، وہ کچھ نہیں بتاتی کہ اس کی لاش کا کیا بنا، بس خاموش۔ پھر وہ تورات پر آیا، تورات کا یہ چیپٹر خروج، بک جو ہے کتاب خروج چیپٹر 14، اور اس کی آیت 28 پر پہنچا، آیت نمبر 28، یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس پر آیا، پھر اس نے بار بار پلٹ پلٹ کر تورات کو پڑھا۔ اب میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے then the waters returned and covered all the chariots and charioteers and the entire army of Pharaoh، فرعون کی پوری فوج، سمندر کی طغیانی موجوں نے ان کو لپیٹ میں لے لیا۔ of all the Egyptians who had chased the Israelites into the sea, not a single one survived۔ یہ پڑھیے، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے آخری جملہ، آخری جملے کے دو لفظ، not a single one survived۔ باب یعنی کتاب خروج کا چیپٹر 12 آیت نمبر 28۔ طغیانی موجوں نے ان کو غرق کر دیا، اور ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا، ایک شخص بھی نہیں بچا، سب غرق ہو گئے سمندر۔ یہ پہلا چیپٹر، ایک حوالہ۔ پھر اس نے تورات کو مزید کھولا، اس میں ایک باب ہے سامز، لکھنے میں PSALMS لکھتے ہیں، مگر پی اور ایل دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں، سامز۔ یہ مناجات کا چیپٹر ہے تورات میں۔ اس مناجات کے چیپٹر میں 106 نمبر ہے، باب 106 مناجات کا، اور اس کے اندر آیت نمبر 9، 10 اور 11، اس کے اندر اس نے کھولا اور پھر پڑھا۔ اس نے کہا کہ تورات کہتی ہے دوبارہ اس مقام پر he commanded the Red Sea to dry up, he led Israel across the seas as if it were a desert and redeemed them from their foes, then the water turned and covered their enemies, not one of them survived۔ آخری جملہ پڑھیں، آپ کی اسکرین پر ہے، then the water returned and covered their enemies، آخری جملہ not one of them survived، ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا، سمندر کے اندر غرق ہو گئے سارے، کوئی ایک شخص نہیں بچا۔ پھر اسی باب مناجات میں، اسی کتاب مناجات کا آگے باب ہے 136، 136، 136 میں پھر آیت آیا، پھر ذکر آیا ہے، اور آیت نمبر 15 میں پھر کلیئر آیا ہے کہ سمندر نے فرعون کو، نام ہے but he hurled Pharaoh and his army into the Red Sea، فرعون اور اس کی پوری فوج کو سمندر نے اپنے اندر غرق کر لیا، اللہ نے غرق کر دیا فرعون کو اور اس کی پوری فوج کو، اور کوئی ایک شخص زندہ نہیں بچا۔ یہ اردو کی بھی ہے، اگر آپ بیٹے ہیں تو اسکرین پر ان کو دکھا دیں، میں نے انگلش کی تورات سے حوالے دے دیے، اردو کی بھی ہے،
میں نے جو کچھ پڑھ دیا، اردو کا حوالہ تو یہی ہے، اور آخر پہ لکھا ہے کہ وہ سب سمندر میں جو لشکر گیا تھا سب غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہیں چھوٹا۔ یہ میں تورات کے لفظ پڑھ رہا ہوں اردو کے، آخری جملہ پڑھ لیجئے، آخری۔ باقی حوالے بھی اسی طرح ہیں، اردو کی تورات میں بھی اسی طرح ہیں۔ اور مناجات میں باب 106 میں اردو میں درج ہے کہ سمندر نے ان کو اس طرح ڈھانپ لیا کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ تورات تو جگہ جگہ یہ کلیئر کر رہی ہے کہ فرعون اور اس کے پورے لشکر میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا، سب ڈوب کے مر گئے، غرق ہو گئے۔ اب وہ کہتا ہے میرے تعجب کا عالم یہ ہے کہ تورات ایک واحد سورس ہے، واحد سورس، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسرائیل، بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کے لشکر کا واقعہ بیان کر رہی ہے۔ وہ کرسچن ہے، بائبل اس کے پاس سورس ہے تورات کا۔ وہ کہتا ہے تورات تو جا بجا کلیئرلی لکھ رہی ہے کہ وہ زندہ نہیں بچا، سب غرق ہو گئے، مر گئے، اور کسی ایک جگہ بیان نہیں ہے کہ فرعون باہر، اس کی لاش باہر آ گئی تھی، کسی نے اس کو اٹھا لیا یا سنبھال لیا یا محفوظ کر دی گئی، اس کا کوئی اشارہ تک تورات میں کہیں نہیں، اور نہ ہی کسی قدیم تاریخ کی کتاب میں تھا اس فرعون کا کہ وہ مرنے کے بعد، ڈوب جانے کے بعد، غرق ہو جانے کے بعد اس کی لاش باہر آ گئی یا محفوظ کر لی گئی، اس کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کے قرآن میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ فرعون کی لاش بچا لی جائے گی، جبکہ وہ کہتا ہے یہ تو دریافت ہی 1898 میں ہوئی ہے لاش، اس سے پہلے تو معلوم ہی نہیں تھی اس کی لاش کے حالات کا کسی کو، اور تورات کلیئر کٹ بیان کر چکا تھا کہ کوئی نہیں بچا، سب غرق ہو کے مر گئے۔ تو وہ کہتا ہے بار بار مسلمانوں کے قرآن میں اگر ہے تو کس نے بتائی قرآن کو، مسلمانوں کی کتاب کو؟ وہ کہتا نہیں، نہیں ہو سکتا۔ خیر، اس پر وہ سوچ بچار چلتا رہا۔ اس نے جب ساری کتابیں دیکھ لی تو وہ اسی تلاش میں اس نے، اس کی ایک کانفرنس کی دعوت تھی سعودی عرب، وہاں انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی، میڈیکل کانفرنس، پوری دنیا کے اسکالرز اس میں آ رہے تھے۔ اس دوران اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر اپنی تحقیق کے پیپرز پڑھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ 1975 میں یہ کتاب جو چھپی ہے، اس کی پہلی اشاعت 1975 میں ہوگی، پہلی اشاعت، جب تحقیق جاری تھی۔ اور وہ لکھتا ہے کہ اس کتاب، میری کتاب کے جو آپ کو دکھائی کہ چھپنے تک یہ تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہوگی، یہ بھی لکھتا ہے۔ وہ ریسرچ پہلے کر رہا تھا 10 سال سے، کتاب چھپ گئی۔ اس نے پھر فرانس میں بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسز میں ایک بہت بڑی خبر تھی کہ ایک ایسا فرعون دریافت ہو گیا ہے، اس کی لاش، اس کی ممی، جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور ڈوب کے مر گیا تھا، مگر اس کی لاش دریافت ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کی لاش پہ تحقیق کی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے، اور اسی فرعون کی لاش ہے جس کی ڈیتھ، جس کی موت سمندر میں ہوئی تھی غرق ہو کر۔ مگر یہ ہمارے پاس اس وقت فرانس میں، پیرس میں ہے، بعد میں قاہرہ میں آج تک موجود ہے۔ اس پر اس نے پیپرز پڑھے، ریسرچ پیپرز۔ 1976 کے زمانے میں فرانس میں جگہ جگہ اس نے ریسرچ پیپرز پڑھے، چونکہ یہ ہیڈ تھا پوری ٹیم کا۔ جب اس نے اپنی ریسرچ کے ریزلٹس بیان کیے، اور یہ لاش ذہن میں رکھ لیں 26 ستمبر 1975 میں اور 76 میں آئی تھی، تو جب یہ بیان کیے تو اس کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ 1975 میں ریسرچ ہوئی، 76 تک جاری رہی ہے پوری ریسرچ اس کی لاش پر۔ تو جب یہ خبر ہر طرف پہنچ گئی تو سعودی عرب کو بھی اطلاع ہو گئی تھی، نیوز پیپرز میں چھپ گیا، ٹی وی میں خبروں میں یہ چیزیں آ گئی، پوری ورلڈ میں خبر پھیل گئی بالکل کہ ایک فرعون کی لاش دریافت ہو گئی ہے۔ اور ان کو یہ خبر تھی کہ فرعین مصر میں سے کسی فرعون کا سمندر میں غرق ہو کے مر جانا منقول نہیں، وہ ایک ہی فرعون تھا صرف، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے گیا تھا، بنی اسرائیل کے پیچھے۔ تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلی کہ وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ کا تعاقب کیا تھا اور وہ سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اور آج تک ان کو یہی خبر تھی کہ غرق ہو گیا، مر گیا، بس۔ تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس کی لاش مل گئی ہے، ممیفائیڈ ہے، اور اس پر ریسرچ پیرس میں ہو گئی ہے، اور وہ فرانس میں اس جگہ موجود ہے۔ تو یہ خبر پوری دنیا میں پھیلی۔ تو سعودی عرب نے اپنی کانفرنس میں، جہاں اسکالرز آ رہے تھے،
تو ڈاکٹر مورس بیوکیل کو بھی دعوت دے دی، یہ بھی اس کانفرنس میں پہنچے، انہوں نے اپنا پیپر پڑھا۔ اب ان کا فوکس صرف ایک ہی نقطہ ہوتا تھا اس وقت تھوڑے عرصے میں، کہ یہ وہ فرعون ہے جو سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے، اور اس کو کچھ لوگ ہسٹوریکلی ریمسیس دا سیکنڈ کہتے تھے، مگر اس نے تحقیق کر کے بتایا کہ ریمسیس دا سیکنڈ، ریمسیس دوم، یہ خود نہیں، وہ اس کا باپ تھا، اور یہ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا مرنبتا، یہ ریمسیس دوم کا بیٹا تھا، یہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا اور غرق ہو کے مرا۔ اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ جو غرق ہو کے سمندر میں مرا تھا اس کی لاش برآمد ہو گئی ہے ممیز میں، اور ہم نے ریسرچ کی، یہ اس پر اڑا ہوا تھا فوکس، مگر ساتھ کوسچن کرتا تھا کہ یہ تو غرق ہو گیا تھا سمندر میں، ڈوب گیا تھا، تو اس کی لاش محفوظ کیسے ہو گئی، اور کس طرح یہ لاش ہم تک پہنچ گئی۔ جب اس نے یہ کوسچن اپنے اٹھائے تو اٹھاتے وہاں انہوں نے قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب قرآن مجید اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا آؤ ڈاکٹر مورس بیوکیل آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، تو انہوں نے سورہ یونس کھولی، مسلمان جو سکولرز تھے، سورہ یونس، یہ سورت نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 92 کھولی، 92، اور اس میں پورا بیان ہے، 90، 91، 92، 3 آیتوں میں بیان ہے۔ پہلی 2 آیتوں کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پھر اصل موضوع پر آ جاؤں گا، اصل متن پڑھوں۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، پس فرعون، یہ آیت نمبر 90 ہے سورہ یونس، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا۔ پوری سٹوری بیان کر رہا ہے قرآن، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا، سمندری موجوں نے لپیٹ میں لے لیا، تو وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب آیت نمبر 91 میں فرمایا، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ آیت نمبر 91 مکمل ہو گئی۔ اب 92، آیت نمبر 92، اب قرآن مجید میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اے فرعون، سو آج یعنی تیرے مر جانے کے بعد، سمندر میں غرق ہو جانے کے بعد، تمہاری موت کے بعد، آج ہم تیرے بے جان جسم کو، تیری لاش کو بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے تیری بے جان جسم کو، لاش کو، تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو میں نے کل کہا تھا، الیکٹرون نظر نہیں آتا، پروٹون نظر نہیں آتا، نیوٹرون نظر نہیں آتا، مگر سائنس کہتی ہے کہ بغیر دیکھے بھی الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں نشانیاں دیکھتے ہیں مگر میری نشانیوں سے میری خبر نہیں پاتے، نشانیاں میری قدرت کی دیکھتے ہیں مگر اس سے میرا پتہ نہیں پاتے، اور میری نشانیوں سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اس فرعون کو کہ آج تو غرق ہو رہا ہے، تو مر جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا، مگر مرنے کے بعد تیرے بے جسم جان کو، تیری لاش کو ہم بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، تاکہ بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ واقعہ عبرت کا نشان ہو۔ جو ہی قرآن مجید کی آیت اسے پڑھ کے سنائی گئی، دکھائی گئی، ترجمہ بتایا گیا، ڈاکٹر مورس بیوکیل اسی وقت کھڑا ہو گیا اور اپنے جذبات کو قابو میں لائے بغیر کھڑے ہو کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے قرآن مجید کی اس آیت نے خبر دی کہ اسلام سچا مذہب ہے، قرآن کی اس آیت نے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور خبر دی کہ یہ واقعہ کہ مرنے کے بعد اس کی لاش محفوظ ہو جائے گی، ممی بنا لی جائے گی، اور بعد کی نسلوں کے لیے نشانی ہوگی، یہ خبر صرف خدا نے دی جس نے وحی کے ذریعے قرآن کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔
وہ کہتا میں اس روئے زمین پر خود گواہ ہوں سب سے بڑا. یہ تاریخ ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن سچی کتاب نہ ہو. اس نے 1400 سال پہلے جب خبر ہی نہیں تھی کہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں سمندر میں غرق ہو گیا تھا وہ بھی محفوظ ہے اس کی لاش، کسی کو خبر نہیں تھی. باقی فرعون تھے، باقی فرعون تھے، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی. اور ایون تورات بھی بتاتی تھی کہ زندہ نہیں بچا، سب غرق ہو گئے. جب قرآن نے کہا اس کا مطلب ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس آخری رسول کو خبر دی اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. کیونکہ کچھ سوالوں کا جواب ملا اس سے، وہ سوال اٹھاتا ہوں. وہ یہ کہ قرآن نے اب یہ وہ شخص، اب جب ہم مختلف بیٹے گوگلز کرتے ہیں اور گوگل سورسز میں جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر گمراہی کے چشموں سے جاتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو حق بتانے والوں نے جو کلیم کرتے انہوں نے تو پوچھی ہے کیا پڑھا ہے آپ نے قرآن؟ کیا قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 90 91 92 پڑھی ہے؟ کیا اس کو تورات کی کتابوں اور ان آیتوں کے ساتھ موازنہ کیا ہے؟ کیا اس پوری ریسرچ کے ساتھ کمپیریٹو اسٹڈی کی ہے؟ جواب نفی میں ہوگا انہوں نے کبھی فکر ہی نہیں کی. ان کا مقصد صرف تشکیک پیدا کرنا، شک و شبہ پیدا کرنا، بچوں کو گمراہ کرنا، بے راہ کرنا، بے خدا کرنا. اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید نے 1400 سال قبل بتا دیا، جبکہ اس فرعون کی لاش کی خبر دنیا کو 1898 میں ہوئی. اب میں آپ کو کوریلیٹ کر رہا ہوں تاریخوں کو. اس فرعون کی لاش کہ یہ بھی محفوظ ہے، اس کی خبر روئے زمین پر عالم انسانیت کو پہلی خبر 1898 میں ہوئی. اور اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، یہ فرعون کون سا ہے. یہ تحقیق کہ یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اس کی خبر 1975 میں ہوئی. اور جس کو خبر ہوئی، جس نے یہ بات ڈسکلوز کی، اس کی تصویریں آپ کو دکھا دی گئی. ابھی ایک آگے بڑی عجیب تر بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ بات ختم کر. وہ دنیا کا سب سے بڑا گواہ ہے اس بات کا، سب سے بڑا، اور وہ کرسچن تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ اور سرجن. وہ کہتا ہے میں گواہ ہوں، اس کی خبر کسی کو نہیں تھی. یہ تو بھائی میں نے ریسرچ کی، میری ٹیم نے ریسرچ کی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فرعون سمندر میں غرق ہو کے مرا تھا. اس کی ڈیتھ کی کاز یہ ہے سمندر میں ڈوبنا اور مرنا، یہ کاز آف ڈیتھ ہے، ریسرچ میں آیا. وہ کہتا ہے اس کی تو خبر ہم نے نکالی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے ایک کتاب قرآن مجید اس کی خبر دے دے؟ اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ تم سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ گے. اس کا ایمان اس وقت لانے کا اعلان کرنا بھی رد کر دیا. اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا، سب کچھ ابھی وہ سمندر کے اندر تھا، کہ تم ان قریب مر جاؤ گے. اور یہ بتا دیا کہ مرنے کے بعد تمہاری لاش محفوظ ہو جائے گی. یہ بھی بتا دیا کہ سمندر کی لہریں تمہاری لاش کو اٹھا کر باہر ساحل پہ پھینک لیں گی، اور ساحل پہ پھینکیں گی تبھی مصری لوگ اٹھا کے لے جائیں گے اکثر میں، اور اکثر میں ممیز کے طور پر اس کو دفن کر دیں گے. یہ خبر کسی کو نہیں تھی، ساری پچھلی 1300 سال کی تاریخ میں یہ خبر کسی کے پاس نہیں تھی. اور قرآن کے لفظ ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ تم مر تو سمندر میں جاؤ گے غرق ہو کر، مگر تمہاری لاش کو ہم بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہا کہ غرق ہو جاؤ گے سمندر میں اور تمہاری لاش بچا لیں گے، تو وہ جو سمندر کی لہریں تھیں ان کو حکم کس نے دیا کہ اس لاش کو ٹکڑے نہیں کرنا؟ بڑی وائلنٹ طغیانی کے ذریعے اس لاش کی ہڈیوں کو نہیں توڑنا، ٹکڑے نہیں کرنے. سمندر کی ان موجوں کو، لہروں کو حکم کس نے دیا کہ لاش سلامت رہے، کہ ہم نے اسے محفوظ کرنا ہے. پھر بڑی بڑی مچھلیاں تھیں اور ہوتی ہیں، ان مچھلیوں کو حکم کس نے دیا کہ اس ایک لاش کو نہیں کھانا؟ سینکڑوں ہزاروں تھے لشکر میں، فرعون کے لشکر میں، خدا جانے کتنوں کو، سب کو کھا گئی ہوں گی مچھلیاں، مگر اس ایک فرعون کی لاش کو نہیں کھانا. ان مچھلیوں کو یہ شعور اور حکم کس نے دیا؟ وہی جو اللہ ہے. اس لیے خدا کو مانے،
اس لیے خدا کو مانے کہ اس نے ان مچھلیوں کو شناخت کرائی، اس فرعون کو بچانا ہے، اس کی لاش کو، کیونکہ ہم نے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنانا ہے۔ وہ خدا ہے جس نے سمندر کی لہروں کو پہچان کرائی کہ سب لاشوں کے ٹکڑے کر دیں مگر اس کی لاش کو سلامت رکھنا ہے۔ اور وہ لاشوں کو حکم دینے والا وہ رب ہے جس نے لہروں کو حکم دیا کہ اٹھا کے باہر ساحل پہ پھینک دو، جہاں سے پھر وہ لوگ اٹھا لیں اور اس کی لاش کو پھر بعد میں محفوظ کریں۔ ننجی کا بے بدنک، محفوظ کر لیں گے، اور کیوں؟ لتکون لمن خلفک آیہ، تمہارے بعد کے آنے والے زمانے، اس میں ہمارا زمانہ بھی شامل ہے۔ 1975 جب یہ لوگ دیکھیں گے، ایک زمانہ آئے گا اگلی نسلوں میں کہ جب پہچان ہوگی کہ یہ وہ فرعون ہے، کبھی نہ کبھی تو پہچان ہوگی نا، رب نے رکھا ہوا تھا، تو پتا چلے گا یہ نشانی ہے اس اللہ کی قدرت کی جس کی خبر اس نے 1400 سال پہلے دے دی تھی، جو قرآن میں محفوظ ہے۔ اس کا کوئی ایک لفظ مسلمانوں نے بعد میں تو نہیں بنایا۔ اس کی لاش کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، سینکڑوں ہزاروں لاشوں میں سے اس ایک لاش کو بچا کے رکھ دیا۔ اب یہ تو ڈاکٹر مورس بیوکائی جو بیوکیل ہے اس کی ساری آپ سٹوری سن چکے۔ اب جو انٹرسٹنگ بات میں نے کہی تھی، وہ انٹرسٹنگ بات یہ، اب یہاں اس نے کتاب میں بھی لکھا تھا کہ یہ اللہ کی ول تھی، اللہ کا امر تھا، جس نے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد اس کی لاش کو بچا لیا۔ یہ پیج 241 پر لکھا ہے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا جب یہ کتاب کمپلیٹ کی، وہ تو ڈیورنگ ریسرچ کتاب چھپ گئی اس کی۔ اس نے لکھا ہے کہ فیرو آف دا ایگزوڈس اینڈ دا ریسکیو آف ہز باڈی willed بائی گاڈ does not disappear with the passage of time، کہ زمانہ گزرنے، جتنا بھی زمانہ گزرتا جائے گا اس کی لاش محفوظ رہے گی، ڈس اپیئر نہیں ہوگی۔ یہ کر کے اب یہ ڈاکٹر مورس بیوکائی، ان کو میں نے دعوت دی، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک روز اور ایک دن اور ایک رات کے لیے منہاج القرآن کے مہمان ہوئے لندن میں، میری دعوت پر آئے 1988 میں۔ اب تو آپ میں سے کئی نوجوان تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، 1988 کی بات بتا رہا ہوں، جب میں نے پہلی بین الاقوامی کانفرنس کی لندن میں، انٹرنیشنل کانفرنس ویمبلے ایرینا میں، جس میں دنیا کے 30-35 ملکوں کے سکولر، سائنٹسٹ اور علماء بلائے، تو میری دعوت پر ڈاکٹر مورس بیوکیل بھی آئے تھے۔ بیٹے اگر آپ کے پاس اس کی پکچر ہو، ویمبلے کانفرنس 1988 کی، ڈاکٹر مورس بیوکیل کی اور سٹیج کی، تو اسکرین پر آن کر دیں۔ تو میری دعوت پر آئے اور ہی واز ون آف آور اسپیکرز، یہ وہ خطاب کر رہے ہیں، یہ حضور پیر صاحب قدوۃ الاولیاء بیٹھے ہیں میرے ساتھ، یہ آپ پہچان رہے ہیں۔ میرے دائیں طرف شیخ سید احمد الرفاعی بیٹھے ہیں، اور ایک نیچے مفتی منیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، اسٹیج سیکرٹری بنے ہوئے، مفتی منیب الرحمان صاحب پیچھے بیٹھے 1988 میں۔ ڈاکٹر، پھر دوبارہ دکھاؤ میرے بیٹے، ڈاکٹر مورس بیوکائی خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ واقعہ لوگوں نے کتابوں سے پڑھا، لوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھا، لوگوں نے انٹرویوز کی شکل میں پڑھا، ہم نے ان سے 1988 میں براہ راست سنا یہ سارا واقعہ۔ یہ ویمبلے کانفرنس کی 7-8 ہزار لوگوں کا اجتماع ہے جس میں وہ خطاب کر رہے ہیں، اپنی زبان سے ہمیں بیان کیا۔ تو میں نے براہ راست ان کے منہ سے یہ سارا سنا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، آپ نے خدا کو کیسے پایا، یہ مسلمان ہوئے۔ میرے بیٹو، خدا کو پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ کا پتہ جاننے کا طریقہ تحقیق ہوتی ہے، تحقیق۔ اور تحقیق کے لیے انسان کو قرآن مجید میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے، غوطہ زن ہونا پڑتا ہے قرآن مجید میں۔ یہ سٹیج پر سب سینکڑوں لوگ، پوری دنیا اسلام کی بڑی عظیم شخصیات بیٹھی ہیں۔ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی وہ صدارت فرما رہے ہیں۔ یہ میں نے پہلی کانفرنس، اور ابھی وہاں منہاج القرآن قائم نہیں ہوا تھا انگلینڈ میں، UK میں، وہ 1990 کے بعد تنظیم بنائی ہے۔ میں نے تنہا جا کر پھر اس کے بعد وہاں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے یہ کانفرنس کی تھی، اس میں عرب و عجم کی ساری شخصیات بیٹھی۔ یہ تو ایک حصہ۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ غور کرنے کا، رب کو، خدا کو پانے کا طریق، کہ قرآن مجید میں غوطہ زنی کریں۔
قرآن مجید میں ڈوب کے دیکھیں،